سکھایا مرنے کا بانکپن بھی، جینے کا فن سکھایا مرنے کا بانکپن بھی، عزت کے گر بتائے رسوائی کے چلن بھی، کانٹے بھی راہ میں ہیں پھولوں کی انجمن بھی، تم فخر قوم بننا اور نازش وطن بھی۔ صدر ذی احتشام انتہائی قابل احترام ٹیچر، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ اپنے خیالات اور جذبات کے گلوں کو محبت و عقیدت کی مالا میں پرو کر، اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت و نفاست سے سجے لفظوں کو عرق گلاب و کستوری سے مشک بار کر کے، روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے پیشہ پیغمبرانہ کے مصداق، قابل تکریم معماران ملت، محسن قوم، رہنما ملک و ملت، اپنے عزت مآب اساتذہ کرام کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں علم و حکمت کی دھرتی سے لے کر اعلیٰ سوچوں کے تخیل کے آکاش پر علم و دانش کی معراج بخشی ہے، جنہوں نے اپنے فن کو معلم گری سے کیا زیب کرتاس، جن کو کہوں عظیم یہ باصلاحیت ماہر علم و قیاس، یہ جو میر کارواں صاحب علم و تعلیم ہے، آپ سب عظیم ہیں، آپ سب عظیم ہیں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ صدر علی وقار، میں کلاس 10 کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی پروقار الوداعی تقریب جماعت داہم کے الوداع ہونے کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ 9th کلاس کے انچارج ٹیچر سر سیفرحمان صاحب کے کمال شفقت اور جماعت نام کی جمال محبت اور لائق تحسین انداز کے طور پر سجائی گئی۔ اس شاندار باوقار تقریب اور پرتکلف ضیافت کا کلاس داہم اور ان کے انچارج ٹیچر محمد حنیف صاحب کی طرف سے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ادارہ ہادہ گورنمنٹ ہائی اسکول اشرف میر علی کے عزت مآب ہیڈ ماسٹر صاحب اور جملہ اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کر کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدر ذی وقار، اسکول ہادہ میں تقریباً کم و بیش 11 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ اس دوران نرسری سے لے کر 10th تک کا سفر آج اختتام پذیر ہے۔ اپنے انچارج ٹیچر سر حنیف صاحب نے جس کمال شفقت، جمال بصیرت اور لازوال علمیت کی مخصوص میتھڈالوجی، وجدان کے ساتھ قائد اعظم کے ویژن، ریاست مدینہ کے ضابطہ حیات اور نظریے کے سانچے میں ڈھال کر اعلیٰ اقدار کا درس دے کر علم کی رفتوں تک پہنچا کر علمی دوام بخشا ہے، یقیناً ہمارے لیے یہ عمل لائق تحسین، قابل فخر و تقلید اور سرمایہ افتخار ہے۔ اس کے علاوہ تمام اساتذہ کرام کو سلیوٹ پیش کر کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ صاحب صد دوران تعلیم جماعت داہم کی طرف سے دانستہ و غیر دانستہ عزت مآب ٹیچرز کی حکم عدولی ہوئی ہو تو ہم سب معافی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اسکول ہادہ کے جملہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ آج ہم بہت افسردہ اور اداس ہیں کہ 11 سال کی رفاقت اختتام پذیر ہے، اسکول فیلوز سے جدا ہو رہے ہیں۔ ایک دن کہنا ہی تھا ایک دوسرے کو الوداع، ایک دن کہنا ہی تھا ایک دوسرے کو الوداع، آخری سالم جدا ایک بار تو ہونا ہی تھا۔ اس سے بڑھ کر دکھ ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم محنتی، ہمدرد، شفیق اور فرد شناس اساتذہ سے محروم ہو رہے ہیں۔ آنے جانے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، وہی کارواں وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے، وہی کارواں وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ صدر ذی احتشام، آپ کی اجازت سے 10th کلاس کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے جونیئر کلاسز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بجھتے ہوئے چراغ فیروزاں کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ فیروزاں کریں گے ہم، تم آؤ تو جشن چراغاں کریں گے ہم۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، پاکستان 74 سال بعد بھی 2021 میں کس قدر معاشی، سیاسی، سماجی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر مسائل کا شکار ہے۔ کرپشن، بدعنوانی، بددیانتی، اقربا پروری، رشوت، فرقہ واریت اور دہشت گردی کے گرداب میں پھنسے پاکستان کو ہم نئی نسل نکال کر مملکت خداداد کو عظیم بنا سکتے ہیں۔ ہم آج کے بچے کل کے معمار ہی واحد امید کی کرن ہیں۔ ہم میں سے استاد، جج، وکیل، بزنس مین، اس کے علاوہ فوج، پولیس اور سول اداروں میں ہی ہم ہی سے لوگ جائیں گے۔ سیاستدان بن کر دستوری ایوانوں کے مکین ہم ہی بنیں گے۔ الغرض شعبہ زندگی کے ہر میدان میں آنے والے وقتوں میں کردار ادا کرنا ہے۔ 2030 تک ہم سب اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ 26 سال بعد 2047 کے 7 سالہ جشن آزادی کی تقریب میں ہم فخریہ انداز میں
اعلیٰ اقدار کے حامل ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے ایک عظیم باوقار باضمیر خوددار قوم کے طور پر دنیا کے سامنے ہوں گے۔ میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب ہم اساتذہ کرام کا امانت، صداقت، شرافت اور دیانت کے دیے گئے درس پر عمل پیرا ہو کر محنت اور لگن سے قائد اعظم کے رہنما اصول کام اور صرف کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایمانداری کو شعار بنا کر آگے بڑھیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں افلاس اور غربت کا دور ہے، مزید تعلیم جاری رکھنا محال ہے، مسائل درپیش آئیں گے، مسائل حل ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم محنت، لگن، حمیت اور جوش و جذبے سے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ میں اساتذہ کرام کی موجودگی میں درخشندہ اور تابناک مستقبل کی ضمانت دیتا ہوں۔ گزشتہ برس کرونا وائرس کی وبا نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حفاظتی اقدامات سے اسے ہم شکست دے سکتے ہیں۔ جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، ہوائیں کتنی برہم ہیں یہ ہم نے جان رکھا ہے۔ صدر اعلی وقار، ہم نئی نسل اساتذہ کرام کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قائد اعظم کے پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ میں پاکیزگی اور ایمانداری کا علم بلند کرتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کو عظیم سے عظیم تر اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ مسئلہ